الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بحث بہت زیادہ اٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں خدا بیزاری بڑھتی جا رہی ہے، اور خدا بیزاری کی ایک انتہائی شکل جو ہے وہ انکار خدا ہے، جس کو الحاد یا ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ تو ایتھیزم کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ بہت ذہین نوجوان، تو خیر اب وہ نہیں رہے، اور وہ فلسفہ بھی بہت اچھا جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی ایکٹیو رہے۔ تو کچھ سال پہلے انہوں نے ایک پوسٹ لکھی تھی، اور اس میں یہ جیسے ایک سوال اٹھایا تھا کہ خدا کے انکار کی بڑی وجہ کیا ہے، یا خدا کے انکار کی کیا بڑے اسباب ہیں۔ تو انہوں نے 3 متعین کیے تھے۔ پہلا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ خدا کا انکار ممکن ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لوگ خدا کا انکار کر سکتے ہیں، یہ بجائے خود ایک بڑا سبب ہے، کیونکہ خدا کا انکار لوگوں نے کیا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو، یا کوئی آپ کہیں کہ لاجیکل امپاسبلٹی ہو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، لوگوں نے کیا ہے خدا کا انکار۔ دوسرا انہوں نے کہا مسئلہ شر، جس پر ہمیں آج کچھ بات کرنی ہے، جس کو پرابلم آف ایول بھی کہتے ہیں، اس کو پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ بھی کہتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ بڑا سبب یہ ہے، اور تیسرا سبب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا، یعنی تیسرا انہوں نے کہا کہ خدا کو ماننے والے، یعنی خدا کے انکار کا ایک بڑا سبب ہے خدا کو ماننے والے، یعنی جو خدا کا نام لیتے ہیں، اور ان دا نیم آف گاڈ، خدا کے نام پر جو وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو وہ فساد برپا کر رہے ہیں، جس طرح کی اخلاق کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بجائے خود ایک بہت بڑی دلیل ہے خدا کے انکار کی۔ لیکن بہرحال فلسفے کا ایک پورا شعبہ ہے جس کو فلسفی آف ریلیجن کہا جاتا ہے۔ فلسفی آف ریلیجن، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب جو ہے اس کا سب سے بڑا جو کانٹینٹ ہے وہ تصور خدا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیٹی کا تصور جو ہے وہ زیادہ تر مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ بدھزم میں نہیں ہے، کچھ اور مذاہب ایسے ہیں جس میں خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال خدا کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی خدا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی کیسے اس کو ہینڈل کریں۔ تو جیسے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی بھی انسان جو سوچ سمجھ رکھنے والا ہے، شعور اور ادراک رکھنے والا ہے، اس کو بہرحال خدا کے مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو فلسفی آف ریلیجن میں ایک بہت بنیادی ٹاپک جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہے آرگومنٹس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ۔ خدا کے وجود کے لیے کیا آرگومنٹس ہیں؟ اور چونکہ فلسفہ بنیادی طور پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پیور ریزن پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کسی الہامی روایت کی روشنی میں وجود اور شعور کے اور علم اور خیر و شر اور انسان اور کائنات اور حقیقت کے مسئلے کو حل نہیں کرتا، بلکہ وہ پیور ریزن کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور ریزن، ظاہری بات ہے، ریزننگ فلسفے کا ایک بڑا شعبہ ہے جس کو لاجک کہا جاتا ہے، اور لاجک کیا ہے؟ سائنس آف رائٹ ریزننگ۔ تو یہاں تو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آرگومنٹس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کے وجود کے کیا بڑے دلائل ہیں، کیا عقلی دلائل ہیں۔ تو بہت سے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے 3 بڑے دلائل ہیں۔
جن میں سے ایک دلیل جس کو کہا جاتا ہے آنٹولوجیکل آرگومنٹ، وجودی دلیل، ایک ہے جس کو کازمولوجیکل آرگومنٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں کازیلٹی کے ذریعے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے، علت و معلول کے ذریعے بات کی جاتی ہے، اور تیسرا بڑا آرگومنٹ ہے جس کو ڈیزائن آرگومنٹ یا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اور بہت سے ضمنی اور بھی ہیں آرگومنٹس آف میریکل، مورل آرگومنٹ بھی ہے، اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ تین بڑے ہیں۔ ایک بہت بڑا جرمن فلسفی تھا ایمینوئل کانٹ، اس نے ان تینوں کو ریفیوٹ کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں بھی ان تینوں کا تذکرہ کیا، اور ایک لحاظ سے انہوں نے کانٹین کرٹیک کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہاں کانٹ نے یہ ٹھیک کہا ہے، کہ اس نے تو یہی کہا تھا نا کہ پیور ریزن کی بنیاد پر خدا کا اس بات نہیں کیا جا سکتا۔ خدا، انسانی روح اور حیات بعد الممات، ان کا اس بات پیور ریزن کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پریکٹیکل ریزن کی بنیاد پر ہوگا۔ تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تینوں جو آرگومنٹس ہیں ان میں مسئلے ہیں، یہ فلاڈ ہیں۔ تو علامہ اقبال نے پھر جو اپنا آرگومنٹ پیش کیا وہ ریلیجس ایکسپیرینس کی بنیاد پر، کیونکہ علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اور اس زمانے میں جو ہے وہ ریشنلزم تھا، امپیریسزم تھا، اور یقین کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ تجربی توثیق، یقین جو ہے وہ تجربی توثیق سے حاصل ہوتا ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تجربی توثیق سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ جو تجربہ ہے یہ صرف یعنی ایکسٹرنل نہیں ہوتا، یہ صرف حسی نہیں ہوتا، بلکہ یہ انٹرنل بھی ہوتا ہے، یہ ریلیجس بھی ہوتا ہے، یہ اسپرچول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال نے پھر اپنی جو پورا استدلال قائم کیا وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہوئے نا، لیکن خدا کا انکار کرنے والوں نے بھی جو دلائل جو ہے وہ مہیا کیے ہیں، ان میں آج بھی سب سے پوٹنٹ، سب سے مضبوط جو استدلال ہے، اور اس کی مضبوطی عقلی نہیں ہے اتنی جتنی وہ نفسیاتی اور نفسی اور جذباتی ہے۔ چونکہ جو آپ سیلوجزم بنایا جاتا ہے پرابلم آف ایول یا پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ کو لے کر، وہ کنکلوسیو نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی توجیہ ہے اس پین اور سفرنگ کی تو وہ کیا ہے۔ میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے، ایتھیسٹوں کا آرگومنٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم خدا کو مانتے ہو، اور خاص طور پر دنیا میں جو تین بڑے مذاہب ہیں جن کو ابراہیمک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے، جن کو مونوتھیسٹک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے، جن کو ریویلڈ ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے، جس میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے، ان کا جو تصور خدا ہے وہ ایک پرسنل گاڈ کا تصور ہے، ایک مشخص وجود ہے۔ ان کے ہاں خدا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، خدا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، خدا کوئی آرڈر بھی نہیں ہے، جیسے ہندو مت میں ہے۔ ہندو مت میں جو سب سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ شعور ہے، وہ ایک ڈیوائن کانشسنس کے قائل ہے۔ تو یہ تو فرق بہت واضح ہے، جس کو بلیس پاسکل نے کہا تھا نا کہ the God of philosopher is not the God of Abraham، ٹھیک ہے، اینڈ جیکب، اینڈ کہا کہ موسیس کا اور ابراہیم کا اور یعقوب کا جو خدا ہے وہ گاڈ آف فلاسفر نہیں ہے۔ گاڈ آف فلاسفر تو کیا ہے، وہ تو بنیادی طور پر ایک فرسٹ کاز ہے، وہ ایک ان مووڈ موور ہے، وہ ایک پرائم موور ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آئیڈیا ہے۔ لیکن جو لوگ الہامی مذاہب کو مانتے ہیں وہ خدا کو ایک ایسی ذات مانتے ہیں جو صفات رکھتی ہے، اور تین بڑی صفات کو وہ پرابلمٹائز کرتے ہیں، یعنی پرابلم آف ایول کو پیش کرنے والے۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت کے آگے کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
دوسرا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اومنیشینٹ ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور تیسرا آپ کا کلیم یہ ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ گڈ ہے، وہ خدا لونگ ہے، وہ خدا مرسیفل ہے، یعنی وہ خدا کوئی سیڈسٹ نہیں ہے، جیسے پرانے زمانے میں جو شہنشاہ ہوتے تھے روم کے، کہ وہ ان کے بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے تھے اسٹیڈیمز، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی مجرم کو یا کسی قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی گلیڈیٹر کو یا کسی شیر کو، درندے کو چھوڑ دیتے، اور وہ اس کو چیرتا پھاڑتا اور وہ شہنشاہ بیٹھ کے اوپر تالیاں پیٹتا۔ تو یہ معاذ اللہ خدا کوئی سیڈسٹ خدا نہیں ہے، کوئی اذیت پسند خدا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کمپیشنیٹ ہے وہ۔ اب وہ مقدمہ کیا قائم کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے، وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خدا کہ جو رحمان و رحیم ہے، تو پھر یہ ایول کیوں ہے، اتنا دکھ کیوں ہے، اتنا پین کیوں ہے؟ یعنی اس کو پرابلم آف ایول بھی کہتے ہیں، پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ پین اور سفرنگ کا احساس تو بالکل بدیہی ہے ہمارے لیے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی سوچنا پڑے، اس کے لیے کوئی تفکیر کرنی پڑے، یہ ایکسپیرینشل ہے۔ جو سدھارتھا گوتم بدھ تھا، اس کے ہاں تو آپ دیکھیے نا، اس کا تو پورا اس کا جو تصور تھا اس نے نکالا ہی یہاں سے کہ سروم دکھم، سروم دکھم، یعنی جینا دکھ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹو لیو از ٹو سفر۔ اگر آپ کو جینا ہے تو جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دکھ جھیلنے۔ تو اگر وہ خدا ہے اور اس کی یہ مخلوق ہے جو اتنی تکلیف میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے، اتنی مصیبت میں ہے، تو ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت تو رکھتا ہے اپنے بندوں کو تکلیف سے نکالنے کی، اور وہ چاہتا بھی ہے چونکہ وہ لونگ گاڈ ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یا تو آپ اومنیشینس کو کمپرومائز کریں، تب تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ جانتا بھی ہے اور وہ لونگ بھی ہے، لیکن وہ اومنی پوٹنٹ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ڈیزم کا تصور آپ مان لیں۔ ڈیزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک تو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا تو ہے، وہ اس کا خالق تو ہے، لیکن وہ اس کا گورنر نہیں ہے، وہ اس کو مائکرو مینیج نہیں کر رہا، وہ اس کو چلا نہیں رہا، وہ ایک ایبسنٹ گاڈ ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر کچھ لاز انسٹال کر دیے، اس کو پروگرام کر دیا۔ جیسے ایک مثال دی جاتی تھی کہ ایک پرانی گھڑی ہے، اس کو چابی دے دی ہے اور چابی دے کے چھوڑ دیا، وہ آٹو پہ چل رہی ہے۔ تو یا تو آپ یہ کہیں نا کہ بھائی وہ معاذ اللہ اس نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کے ہاتھ کٹ گئے اور اب وہ انٹروین نہیں کر سکتا اس کے اندر، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ اس کی قدرت کو کمپرومائز کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو مزہ آ رہا ہے، معاذ اللہ اس کو خوشی ہو رہی ہے، وہ سیڈسٹ ہے، وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آل گڈ نہ ہوا، پھر وہ کمپیشنیٹ نہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کو ان تینوں صفات کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر کیوں اتنا دکھ ہے، کیوں اتنی سفرنگ ہے، کیوں اتنا پین؟ اب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے اہل مذہب کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے خدا کو ریڈیوس کر دیا ہے تین صفات میں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات اور بھی بہت سی ہیں، ایک صفت اور اس میں ایڈ کر لیں تو مسئلہ صاف ہو جائے گا، اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی سبب ہے۔ تو خدا نے اس کائنات میں ایول کو الاؤ کیا ہے، کچھ ایول خود براہ راست اس کی طرف سے آتا ہے، کچھ کو وہ الاؤ کرتا ہے، تو اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ حکمتیں۔ تو وہ لوگ کہ جو خدا کو مانتے ہیں نا، ان کے لیے تو پھر بھی آسانی ہے کہ وہ بھائی کوئی توجیہ نکال دیں گے، کچھ بتا دیں گے بھائی کیوں اتنا ہے۔ اصل تو بڑا مسئلہ پرابلم آف پین یا پرابلم آف ایول کا ان لوگوں کے لیے بنتا ہے نا جو خدا کو نہیں مانتے، یعنی ان کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ ظاہری بات ہے زیادہ تو دقت میں وہ ہیں، وہ نہیں ہے جو خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو بس خدا کو ماننے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیں گے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے،
کچھ اسباب ہیں اس نے اس تکلیفوں کو، مصیبتوں کو پیدا کیا ہے یا اس کو وہ الاؤ کرتا ہے۔ تو یہاں سے پھر گویا بات شروع ہوتی ہے کہ پھر یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، تو خدا کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کے اندر اسباب ہیں۔ تو اب عام طور پر جب ایول کی بات ہوتی ہے تو ایول کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ ایول ہے جس کو کہا جاتا ہے نیچرل ایول، یعنی جس میں بظاہر انسان کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ترکیہ اور شام میں جو ہے وہ زلزلہ آیا، ہریکینز آتے ہیں اور ٹورنیڈوز آتے ہیں اور سونامیز آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ براہ راست جو ہیں وہ جس کو ہمارے نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ایک یہ ہے، اس کو نیچرل ایول کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ایول کی قسم یا سفرنگ کی قسم کیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہیومن یا مورل ایول، جو انسانوں کے ذریعے وجود میں آتا ہے، یعنی جس ایول کے وجود میں آنے میں ہیومن ایجنسی ہمارے سامنے ظہور کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جنگیں ہیں، جس میں قتل و غارت ہے، جس میں سیریل کلنگ ہے، جس میں گینگ ریپ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اور بے تحاشا مظالم ہیں جو لوگ ایک دوسرے پہ ڈھاتے ہیں، جس میں انسان بہرحال ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو ہیومن یا مورل ایول ہے نا، اس کی توجیہ نسبتاً آسان ہے، اور وہ اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ چلتا ہوا آرگومنٹ ہے نا کہ بھئی کیوں ہے ایول، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے، یا پرابلم آف ایول کا جو ڈیفنس ہے اس کو کہا جاتا ہے فری ول ڈیفنس۔ فری ول ڈیفنس کہ بھائی خدا نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو فری ول دی، انسانوں کو اختیار دیا، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید نے اس کو امانت بھی کہا ہے۔ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو آسمان، زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، وہ بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی جاہل ہے۔ تو یہ جو امانت ہے اس کی کئی توجیہات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ روح اس سے مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا قرآن مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا وحی مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا عقل مراد ہے، لیکن جو سب سے صحیح اس کی توجیہ ہے وہ اختیار ہے، اختیار کہ انکار کر سکے۔ اب آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو جب کہا نا کہ میں زمین کا خلیفہ ان کو بنانے جا رہا ہوں، تو خلافت کا مطلب اختیار ہوتا ہے۔ تو اب فرشتوں نے چونکہ اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے جنات کی ساری جو کاروائی تھی، جنات کو زمین کی خلافت دی، اور خلافت کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اختیار ہے۔ جب اختیار دیا تو انہوں نے فساد مچایا اور خون بہایا، تو انہوں نے یہی کہا فرشتوں نے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو اس میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو اس میں جو ہے وہ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ تو کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فری ول ہے، اور فری ول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیویٹ کر سکے، جو انکار کر سکے۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، اور قصہ آدم و ابلیس کی، اور خاص طور پہ وہ جو سارہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی جنت میں رکھا، ان سے کہا گیا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن بہرحال آدم اور حوا آ گئے جو ہے ورغلانے میں ابلیس کے، اور وہ پھل کھا لیا۔ تو علامہ اقبال نے بھی ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی ایک بڑی اچھی توجیہ کی ہے کہ وہ جو سارا ایونٹ ہوا ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہوں گی۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ سے آدم کا جو اختیار ہے وہ ظاہر ہو گیا، یعنی فری ول ظاہر ہو گئی نا۔ یعنی فری ول کا اظہار اطاعت میں نہیں ہوتا، فری ول کا اظہار معصیت میں ہوتا ہے۔ فری ول کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نافرمانی کر سکتے ہیں،
کیا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں؟ ورنہ اطاعت تو فرشتے بھی کرتے ہیں نا. تو فرشتوں کے بارے میں کیا کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا وہ نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصہ آدم و ابلیس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ قرآن مجید نے تو لفظ جو بہت واضح استعمال کیا ہے، ہم چونکہ انبیاء کی عصمت کے حوالے سے ہماری زبان ذرا لڑکھڑا جاتی ہے، ورنہ قرآن مجید نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے. فغوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ فری ول دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تو اس فری ول کا اظہار پازیٹیو بھی ہوگا نیگیٹو بھی ہوگا. آپ اس کا اچھا استعمال بھی کریں گے اور آپ اس کا ابیوز بھی کریں گے. اور آپ دیکھیں نا فرشتوں کی نگاہ ابیوز کی طرف گئی، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی وہ خون بہائے گا اور فساد مچائے گا. کہا کہ بھئی تم دیکھ رہے ہو ایک نیگیٹو سائڈ کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اسی فری ول کو استعمال کر کے کیسی بندگی کریں گے، کیسی اللہ کی جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ اطاعت کریں گے. تو انبیاء کو دیکھ لو، اولیاء کو دیکھ لو، صالحین کو دیکھ لو. ٹھیک ہے، تو اب ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے وہ لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے تو گویا خیر ہی پیدا کیا نا، فری ول دی جو کہ خیر ہے، اس خیر کا سوء استعمال ہے، اس کا ابیوز ہے کہ جس سے ایول پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ فلسفیانہ لحاظ سے دیکھیں تو بہت سے سینٹ آگسٹائن بھی یہ کہا کرتا تھا کہ ایول بجائے ایول اصل میں کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ خیر جو ہے یعنی وجود خیر ہے اور عدم جو ہے وہ شر ہے. اس لیے وہ کہتا تھا، سینٹ آگسٹائن یہ کہتا تھا کہ یہ ڈیپریویشن کا نام ہے، یعنی ایول بجائے خود کوئی اینٹیٹی نہیں ہے، شر کوئی وجود نہیں رکھتا، خیر کا نہ ہونا اصل میں شر ہے. یعنی اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے کپڑا ہے تو کپڑا پھٹ گیا، تو جو پھٹ گیا نا تو وہ شگاف ہے نا، وہ ایز سچ کوئی وجود تو نہیں ہے نا، اصل میں تو خیر ہی ہے. تو خیر کے اندر جب کوئی شگاف پیدا ہوتا ہے، کوئی رخنہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شر کہہ دیا جاتا ہے. اور بہرحال یہ تو ہمیں ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، ابھی ہم بات کریں گے کہ شر جو ہے اللہ خیر کا بھی خالق ہے اور شر کا بھی خالق ہے. لیکن ابھی میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ پرابلم آف ایول کا یا پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ کا ہیومن لیول پر تو جواب یہ ہے کہ اصل میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، لوگ اس کا ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایول پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو نیچرل ایول ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ذرا فار فیشٹ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اس کے پیچھے بھی ہیومن ایجنسی ہی ہے. اور یہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے پارشلی کہ یعنی عام طور پہ جو زلزلے بہت آ رہے ہیں یا طوفان بہت آ رہے ہیں یا جناب جو ہے وہ قحط بہت آ رہے ہیں، تو ان میں سے کئیوں کے پیچھے انسانی عمل ہے. یعنی ایک تو وہ ہے نا کانسپیریسی تھیریز کہ جناب یہ زلزلے وغیرہ جو ہے وہ ہارپ ایک ہے کہ بھائی اس کے ذریعے پروڈیوس، میں اس طرف نہیں جا رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اس ایکو سسٹم کو خراب کر دیا، جس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں نا، کہ یہ انسان جس ماحول کا حصہ ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے سبز قدم نہیں گئے وہاں توازن ہے، وہاں کوئی ٹرموائل نہیں ہے، وہاں کوئی ٹریبولیشن نہیں ہے. جہاں جہاں انسان جاتا ہے نا وہاں وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی جو سیلاب بھی آ رہے ہیں، جو زلزلے بھی آ رہے ہیں، آپ نے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا اور اس کے نتائج ہیں. لیکن یہ ذرا فار فیشٹ ہے. اور بعض اوقات اس سے پھر وہ جو تقدیر کا تصور ہے نا، تقدیر میں بھی جو قدرت کا تصور ہے وہ دب جاتا ہے. نہیں، اللہ کا امر ہے ہیومن لیول پر، تو یہ ہم کہیں گے کہ اللہ نے اذن دیا ہے، اللہ نے سینکشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہیومن ایول پر راضی نہیں ہے لیکن اللہ نے اجازت دی ہے. ہم عام طور پہ ایک جملہ بول دیتے ہیں روا روی میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں، یہ ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہے. مرضی میں چونکہ رضا کا ایلیمنٹ ہے نا، قتل، بدکاری، شرک، ظلم، زیادتی، یہ اللہ کی مرضی بمانی رضا سے نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی سینکشن کرنے سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو اب اللہ نے الاؤ کیا ہے. اور پھر جو بہت سے قدرتی آفات جس کو ہم کہتے ہیں
تو وہ تو براہ راست خدا ہی کر رہا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے کی طرف سے تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور جس کو ہم شر کہتے ہیں، شر کی بھی آپ کو معلوم ہو نا، خیر اور شر دونوں معنوں میں بولے جاتے ہیں۔ خیر اور شر تشریعی معنوں میں بھی بولے جاتے ہیں، تکوینی معنوں میں بھی بولے جاتے ہیں۔ تشریعی معنوں میں خیر کیا ہے، مطلب آپ کو مال مل گیا، تشریعی معنوں میں خیر کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بندگی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، سچ بولنا۔ تشریعی معنوں میں شر کیا ہے، آپ کا شرک کرنا، آپ کا جو ہے جھوٹ بولنا، آپ کا غیبت کرنا۔ تکوینی معنوں میں خیر کیا ہے، آپ کو مال مل جائے، آپ کو صحت مل جائے، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، آپ کو اقتدار مل جائے، خوشحالی مل جائے، مال آ جائے۔ تکوینی معنوں میں شر کیا ہے کہ آپ پر بیماری آ جائے، آپ پر مالیاتی آفت آ جائے، آپ مغلوب ہو جائیں۔ تو ان دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، یعنی ہم ڈیوائن لیول پر ڈویلٹی کے قائل نہیں ہیں۔ اسی پرابلم آف ایول کو حل کرنے کے لیے ایک مذہب نے تو یہ ڈویلٹی جو ہے وہ ڈیوائن ریئل میں قبول کر لی، ٹھیک ہے، جس کو زوراسٹرینز کہتے ہیں ہم، جن کو جو ہے زرتشتی کہتے ہیں، جن کو ہم پارسی کہتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ ڈویلٹی پرابلم آف ایول ہی کا اصل میں حل ہے، کہ اصل میں خدا ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ ایک خدا خیر کا خدا ہے جس کا نام یزداں ہے، اور ایک شر کا خدا ہے جس کا نام اہرمن ہے۔ تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ ہم خیر کو اللہ کی طرف منسوب کریں، شر کو اپنی ذات اور اپنی نفس کی طرف منسوب کریں، یہ ادب ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں نا، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، خیر کل کا کل تیرے ہاتھ میں، تیرے اختیار میں، اور شر تیری طرف نہیں ہے، شر تیری طرف منسوب نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتے ہیں نا، کلتا یدا الرحمن یمینان۔ اب ظاہر بات ہے میٹافوریکلی اسپیکنگ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، کہ کہا کہ خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، چونکہ ہمارے یہاں دائیں بائیں کے ساتھ بھی ہے نا، کہ جو غلاظت والے گندگی والے کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کیے جائیں، جو اچھے کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کیے جائیں۔ اسی حوالے سے اصحاب الیمین جو ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، اصحاب الشمال جو ہیں وہ خسارہ پانے والے میں سے۔ تو ایک تو ادب ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں تکلیف یا مصیبت پہنچے یا تم جو گناہ کرو تو وہ کس کی طرف سے ہے، وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے۔ ایک تو اب بنیادی بات، ہم اب موضوع میں آ جاتے ہیں، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی شر کیوں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے شر کا ہونا ضروری ہے کہ شر کے بغیر خیر کی اپریسیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ ازداد سے ہی ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، ہم اشیاء کو جانتے ہیں، ڈیسائفر کرتے ہیں ازداد سے، جو ان کے اینٹونیمز ہیں ان سے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر رات نہ ہو تو دن کو نہیں ہم سمجھ سکتے، اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کو نہیں سمجھ سکتے، اگر ظلم نہ ہو تو عدل کا کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی خیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ خیر ظاہر ہو، کہ کوئی نہ کوئی شر بھی ہو نا، اس کا اپوزٹ بھی ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ بنیادی اللہ تعالیٰ کی سکیم کیا ہے، وہ جو مشہور آیت ہے آپ سب نے سنی ہوئی ہے، سورہ ملک کی 2 نمبر آیت ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ جو موت اور زیست کا جو کارخانہ تخلیق کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہیں جو خوبصورت عمل کرنے والے ہیں۔ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش کبھی اچھے حالات سے ہوتی ہے، کبھی برے حالات سے ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم ان کو جانچتے رہتے ہیں، جانچتے رہیں گے، کبھی برے حالات سے، کبھی اچھے حالات سے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک جو ہے وہ فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک جو ہے کٹھال جیسے ہوتا ہے نا، کہ بھٹی ہوتی ہے، بھٹی کے اندر جو ہے مختلف دھاتوں کو ڈالا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے ان کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے جس میں انسانوں کو ڈالا گیا۔
ایک بات تو یہ کہ یہ تکلیف یا مصیبت کا آنا، اس کا جو آپ سمجھ لیں ہمارے پاس جو میٹا جو آپ کہیں ایک آنسر ہے وہ کیا ہے کہ یہ سب آزمائش کے لیے ہے، یہ ابتلا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے، جو ایک غلط تصور ہے جس کو قرآن مجید فالسیفائی کرتا ہے، کہ دنیا میں انسانوں کا مزے سے رہنا، اچھے حالات میں رہنا، صحت، عافیت، مالداری، اقتدار اور غلبے کے ساتھ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، اور دنیا میں انسانوں کا مغلوب رہنا، غربت میں رہنا، پھٹے حالوں میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی نشانی نہیں ہے۔ سورہ فجر آپ نے پڑھی ہے، اس میں کیا فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے بڑا اکرام کیا، بڑی عزت دی، بڑا نوازا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور یہی رب جب اس کو جانچتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں خوشحالی، مالداری، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، اور اس دنیا میں تکلیف اور پریشانی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، ابن حبان میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، انسانوں میں سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش اور تکلیف اور پریشانی کن پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، کہا سب سے بڑھ کر کس پر آتی ہے؟ انبیاء پر، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی ہی مصیبت آتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو ابتلا میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، تو جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش اور امتحان میں اللہ سے راضی رہا، راضی و رضائے رب رہا، تو اس کے لیے آخرت میں اللہ کی رضا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو معاذ اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہو گیا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہے۔ اور یہاں جو فرمایا نا کہ سب سے بڑھ کر ابتلا کس پر آتی ہے؟ انبیاء پر آتی ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اور ایک اور جگہ کہا کہ انبیاء اور اہل ایمان ان پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، حتیٰ زُلزِلُوا، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ مارے جاتے ہیں، وہ ہلا دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ آتی ہیں۔ سی ایس لوئس ایک بہت مشہور کرسچن تھنکر ہے، اس کا بڑا اچھا جملہ ہے، اس نے کہا کہ گاڈ ہیز many sons without sin but he don't have any son without suffering۔ خدا کے کئی بیٹے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ کرسچینٹی میں آسمانی باپ کہا گیا، یا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو خیر ایک کا کہا تھا کہ خدا کا ایک بیٹا ایسا ہے جو سن کے بغیر ہے، یعنی سن لیس ہے، جیسے ہمارا تصور انبیاء کے بارے میں ہے کہ معصوم ہوتے ہیں نا، تو کہا کہ بھائی خدا کا ایک بیٹا یعنی مسیح ہے جو جس کے اوپر کوئی سن نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، لیکن خدا کا کوئی بیٹا یعنی خدا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بغیر سفرنگ کے ہو۔ ان کو تو آپ کو معلوم ہے کرسچینٹی میں جب وہ جواب دیتے ہیں پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ کا، تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے نا وہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا نے اتنا زیادہ ایمپتھائز کیا اپنی مخلوق کے ساتھ کہ اس نے اپنے ذاتی بیٹے کو جو اس کے وجود کا حصہ ہے اور خدائی میں شریک ہے، اس کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس کو سفر کروایا، یعنی وہ تو اس کا یہ جواب بھی دیتے ہیں
کہ دیکھیں خدا نے جیسے گویا خود اس کو محسوس کیا اور انسانی شکل میں آ گیا. اور سیدنا مسیح کا جو تصور ہے وہ تو ہے ہی نا کرسچینٹی میں سفرنگ مسایا. اور وہ جو مووی بھی بنائی تھی نا میل گبسن نے جس پر بڑا فساد بھی اٹھا تھا، دا پیشن آف کرائسٹ، تو اس میں دکھایا گیا نا کس طریقے سے کتنا پرسیکیوٹ کیا گیا سیدنا مسیح علیہ السلام کو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کہا اللہ کے نبی نے کہ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، حسب دینی، آدمی پر آزمائش آتی ہے اس کے دین کے بقدر، ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اس پہ آزمائش بھی سخت آتی ہے. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اور اگر اس کا دین ہلکا سا ہے، فریجائل سا ہے، بہت مضبوط نہیں ہے، تو پھر اس پر آزمائش بھی ویسی ہی آتی ہے. کہتے ہیں فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیہ، یہاں تک کہ ایک بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آزمائش یا تکلیف یا پریشانی یہ قانون وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق ہی کیا ہے آزمائش کے اصول پر، ٹھیک ہے. پھر آزمائش یا تکلیف یا پریشانی ہمیں بہت زیادہ محسوس کیوں ہوتی ہے؟ یعنی بعض اوقات ہمیں لارجر دین لائف لگنے لگتی ہے کہ اتنی تکلیف آ گئی، اتنی مصیبت آ گئی. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اگر ہم دنیا کی صحیح پلیسمنٹ کر لیں، دنیا کی وقت کو سمجھ لیں اور ڈیوائن سکیم سمجھ لیں، تو پھر یہ مسئلہ ظاہر بات ہے کہ تکلیف تو ہوگی، مصیبت تو آئے گی، لیکن اس کی فیل اتنی نہیں ہوگی. جیسے اب وہ ہوتا ہے نا گوگل ٹیمپریچر، یا اس میں ویدر میں ہوتا ہے نا کہ جی ٹیمپریچر ویسے تو 40 ہے لیکن فیل اس کی 42 کی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مایوس ہونے لگتے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ پین محسوس ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو بس ختم ہی کر دیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دنیا کو بس کل سمجھنے لگتے ہیں. جب قرآن مجید ہم پڑھیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کے مقابلے میں ایک بہت کم. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا مکمل ہے ہی نہیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو امکانات دے کر بھیجا ہے یا جو آرزوئیں اور تمنائیں دے کر بھیجا ہے وہ اس دنیا میں ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی ہے، باقاعدہ ایک چوک آپ نے ایک مربع بنایا، کہا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، اور پھر اس میں لکیر ایک نکالی اور کہا کہ یہ اس کی ایک انسان کی زندگی ہے، اور یہ اس چوکٹے سے باہر نکل رہی ہے. جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے آپ نے کہا یہ عمل ہے. عمل کہتے ہیں آرزو کو، تمنا کو، امید کو. تو انسان کی امیدیں اس کی زندگی سے بڑی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، تو وہ ہمیشہ اوپر رہتی ہیں، اور وہ بجائے خود ایک بڑی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اصلاً اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ جو ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا انما الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے خلق کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. تو انسان سب سے بڑی طلب اس کے اندر کیا ہے؟ انسان کے اندر سب سے بڑی طلب ہے خلود کی، ایٹرنٹی کی. اور پچھلی مرتبہ یہاں بات ہوئی تھی کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی سب سے بڑی ارج یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا ہی میں ایٹرنٹی اچیو کر لیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. ایٹرنٹی جو ہے وہ دس ورلڈ میں نہیں ہے، وہ دیٹ ورلڈ میں ہے، وہ دوسرے عالم میں ہوگی. تو بہرحال انسان یہ مان لے کہ یہ دنیا مکمل نہیں ہے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، تو دنیا کا ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے. پرابلم آف ایول، پرابلم آف پین، پرابلم آف سفرنگ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس دنیا کے ساتھ آخرت کو نہ جوڑیں، ورنہ وہ بات ٹھیک ہے. پھر یہ دنیا رام کی لیلا ہے، پھر یہ دنیا کھلنڈرے کا کھیل ہے، لوگ دن دہاڑے مار دیے جاتے ہیں،
سامنے نظر آتا ہے یہ ساہیوال ہے، ایک پوری فیملی مار دی گئی اور ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوا، یہ لوگ مرے ہی نہیں جیسے. ایک کانسٹیبل ہے وہ آ کر جو ہے وہ ایک سیاستدان نے گاڑی سے کچل دیا، فوٹیج موجود ہے لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول پر ہے نا. یعنی ایک قوم نے عراق کے لاکھوں بچے مار دیے، انسان لاکھوں تہہ تہہ کر دیے، اور بعد میں کہا وہ غلطی ہو گئی جی، ہمیں پتہ لگا تھا کہ بھائی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، غلطی ہو گئی جی. یعنی ایک پولے سے منہ سے ایک بات کہہ دی اور لاکھوں بندے مار دیے اور ایک ملک برباد کر دیا، اور وہ سب لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، اور جناب وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور جناب یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو اگر اس دنیا کے ساتھ آخرت نہیں ہے، اگر کوئی یوم الدین نہیں ہے، اگر کوئی ڈیوائن ریٹریبیوشن نہیں ہے، پھر واقعتاً یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے، یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، یہ کسی رام کی لیلا ہے. کوئی مطلب پھر ایبسرڈ ہے سب کچھ. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا جو ایگزسٹانشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سب ایبسرڈیٹی ہے. اور چونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے، اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ جو ایگنی ہے نا آپ اس کو فیس کر سکیں. اسی لیے جو مارکس کا جملہ ہے اس کے کئی مطلب ہیں، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ اوپیم آف دا میسز ہے. یعنی اگر یہ آخرت کا تصور نہ ہو، اگر مرنے کے بعد زندگی کا تصور نہ ہو، تو یہ لوگ تو مطلب ظاہری بات ہے ان کے اندر پھر کوئی سود ہو ہی نہیں سکتے. مذہب سب سے بڑا کنسولنگ ایلیمنٹ ہے. اگر یہ نہ ہو تو لوگ تو بالکل ہی جیسے مایوس ہو جائیں، خودکشیاں کرنے لگیں. تو مطلب کیا ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ریکنسائل ہوں گی ساری. دنیا ہار اور جیت کی جگہ نہیں ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، جو جمع ہونے کا دن ہے وہ ہے ہار اور جیت کا دن. اس دن طے ہوگا کون جیتا کون ہارا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے جو کامیاب ہوا. اس لحاظ سے تو جو تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ بلیسنگ ہے. کس طرح بلیسنگ ہے اس کی میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. یعنی جو تکلیف آتی ہے، قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی کہ اہل ایمان کو جو وہ قدم چلتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی ان کو چبھتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کانٹا اس کو چبھ جاتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. تو یہ تکلیفیں کیا کرتی ہیں؟ یہ تکلیفیں ایک تو کلینزنگ کا عمل کرتی ہیں، گناہوں کو جھاڑتی ہیں. اور کون انسان ہے جس نے خطائیں نہ کی ہوں، جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تکلیف انسان کو پاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح بھی ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ انسان پہ تکلیف آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس اس حال میں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاک کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، بہت لمبی کشتی ہے ان کا جو مرض الوفات ہے، اور پھر جب لوگ ان کی میت کو دیکھتے ہیں تو یہ عام طور پر یہ امید کے کلمات کہتے ہیں کہ جی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک صاف کر کے اپنے پاس بلایا. یعنی اتنی تکلیف ان کو آ گئی کہ بھائی ان کی ظاہر بات کون آدمی ہے کہ جو بے گناہ ہوتا ہے، تو گویا یہ سارے گناہوں کا کفارہ وہ بن جائے گا. لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے، تکوین کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ساری فضیلتیں تشریع کی بنیاد پر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف کا آنا، مصیبت کا آنا بجائے خود کوئی فضیلت کا سبب نہیں ہے. یہ تو ایک الگ بحث ہے نا کہ تکلیف مصیبت میں آپ کا رویہ ہے جو طے کرے گا کہ آپ کو کیا درجہ ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو تکلیف آنا، مصیبت آنا، اولاد کا چھن جانا، آنکھوں کا چلا جانا، ٹھیک ہے، آپ کی فیکٹری پہ آگ لگ جانا، آپ کا کھیت لٹ جانا، یہ بجائے خود کوئی فضیلت تھوڑی ہے. اس میں آپ کا رویہ یہ بتائے گا کہ وہ آپ کو کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا، عند الامتحان یکرم المرء او یہان. امتحان کے موقع پر یا تو آدمی کی عزت کی جاتی ہے یا اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے. تو آپ آزمائش میں رویہ کیا اختیار کرتے ہیں؟
تو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو انسان کے لیے ایک لفظ ہم بلیسنگ ان ڈسگائز۔ امام عز الدین ابن عبد السلام ایک بہت بڑے مشہور مالکی فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، دانا آدمی تھے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پر کہ فوائد کیا ہیں تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، گنوائے 17 گنوائے ہیں انہوں نے۔ لیکن تکلیفیں ابھی ہم اور بھی کچھ بتائیں گے نا کہ کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں پتہ لگے کہ تکلیفوں کے آنے سے اور مصیبتوں کے آنے سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ چاہنا شروع کر دیں کہ ہم پہ تکلیف آئے اور ہم پر مصیبت آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم کبھی بھی تکلیف نہیں چاہیں گے، نہ کبھی تکلیف کو پکاریں گے۔ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور پھر سال بعد دوبارہ آئے، تو بالکل ہی چرمر ہو گئے تھے، بالکل سوکھے سڑے۔ تو آپ نے کہا اچھا کیا تم وہی ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ کہا کہ ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ تم کیا کہتے رہے، کہ تم کو خاص کوئی دعا کی ہے، کوئی خاص ورد کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں اصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ جو تو مجھے آخرت میں سزا دینے والا ہے نا میری گناہوں کی پاداش میں، وہ تو مجھے دنیا ہی میں نقد دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہیں چاہیے بس یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں تو اس سے بھی روکا گیا ہے کہ ہم بلا وجہ میں پریمپٹ کریں وار کو، نہیں، ہم عافیت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڑ بھیڑ کی کبھی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ اور کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، ہاں جب مڑ بھیڑ ہو جائے تو پھر اب ثابت قدم رہو۔ تو مطلب کیا ہے، عافیت ہمیں چاہنی ہے اللہ سے، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، مجھے میں نے کہا نا کہ اجر ملے گا بہت زیادہ تکلیفوں پر، مصیبتوں پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنی بڑی تکلیف ہوگی، اسی کے بقدر اجر بھی ملے گا۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی مجلس سے گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھائی جو بھی تم میں سے خاتون ہے جس کے 3 شیرخوار بچے، چھوٹے بچے جیسے 2-3 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں، تو گویا وہ عورت جنتی ہے۔ کئی حدیثوں میں آپ نے کہا کہ وہ بچے جو ہیں وہ جہنم کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ ایک خاتون نے کہا کہ جی اگر 2 بچے گئے ہوں، اس کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں گے، تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوا کہ بھئی مجھے بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ تو کہا کہ اگر 2 بچے ہوں، تو کہا کہ ہاں اگر 2 ہوں تب بھی مل جائیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن کیا کبھی کوئی ماں چاہے گی یا اس کو چاہنا چاہیے کہ بھئی میرے بچے بھی فوت ہوں جو ہے شیرخواری میں تاکہ مجھے اجر ملے؟ تو چاہے اجر بہت بڑا ہے تب بھی ہم یہ طلب نہیں کریں گے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم عافیت ہی چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھے کوئی آپ دعا بتائیے، کوئی اللہ سے میں کوئی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ کچھ عرصے بعد پھر آئے اور پھر کہا جی آپ کچھ اور آپ مجھے بتائیے، جو ہے وہ کوئی اور دعا سکھائیے۔ آپ نے کہا نہیں، کہا کہ یا عباس یا امی رسول اللہ آپ یہی دعا کریں، کہ کہا کہ اسأل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت ہی طلب کریں۔ تو چاہے تکلیفوں کے، مصیبتوں کے کتنے ہی فائدے ہوں، تب بھی ہمیں یہ اللہ سے طلب نہیں کرنا۔ پھر بعض اوقات تکلیف، جس طرح کہا کہ ہم جیسے لوگوں پر تو تکلیفیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تنبیہ بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تنبیہ ان معنوں میں، تذکیر ان معنوں میں کہ ہم بہت غلط طرف جا رہے ہوتے ہیں، تکبر کا شکار ہوتے ہیں، گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں، سرکشی کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں کینڈے میں لانے کے لیے، ہمیں کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، ہم اوقات میں آ جاتے ہیں۔ اور جب انسان پہ تکلیف آتی ہے تو فطری طور پہ انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ تذکیر ہو جاتی ہے، تنبیہ ہو جاتی ہے۔ پھر جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ تمحیص ہوتی ہے گناہوں کی، کہ گناہ جو ہیں وہ پاک کر دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دلوں کو جانچا جاتا ہے۔ نارمل حالات میں لوگ ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، سب ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تب واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو کہا کہ ہم لازماً ظاہر کر کے رہیں گے کہ کون مومن ہیں اور کون منافق ہیں، کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔
آزمائش نہ آئے نا تو سبھی لگتا ہے کہ سبھی ٹھیک ہیں جی، سبھی وفادار ہیں. آپ دیکھیے غزوہ احزاب جس کے بارے میں کہا نا کہ وَإِذَا بَلَغَتْ، وہ جو کہا نا کہ دل جو ہے وہ سینوں پر آ گئے، ٹھیک ہے، اور لوگ ہلا مارے گئے. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب جو ہے وہ اوپر سے بھی آ گئے، نیچے بھی آ گئے، اور جب آنکھیں پتھرانے لگیں اور دل جو ہے بلیوں اچھلنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کرنے لگے. تو اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو گیا، اہل نفاق کا نفاق کھل گیا. اہل ایمان نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ اس کے رسول نے. کیا کہا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور منافقین نے کیا کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا. ہم سے تو دھوکہ کیا گیا. ہم سے تو کہا گیا تھا کیسر و کسریٰ کے کنگن جو ہے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور یہاں قضائے حاجت کرنے کی ہمارے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے کہ ہم جا نہیں سکتے باہر. تو ایک اور بڑا سبب کیا ہے مشکلات کا کہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ قیامت سے پہلے بہت سخت حالات ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ بالکل جیسے ایک آپ کہہ لینا کہ بالکل ڈسٹنگش ہو جائیں گی چیزیں، اور بالکل چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دو خیمے ہوں گے بس، ایک ایمان جہاں کوئی نفاق نہیں، ایک نفاق جہاں کوئی ایمان نہیں. جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو بالکل چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بالکل چیزیں ڈسٹنگش ہو جاتی ہیں. تو ایک سبب یہ بھی ہے. پھر یہ جو ہے کہ تکلیف اور مصیبت بعض اوقات درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. یعنی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی گناہ گار. انبیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ظاہر ہے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سزا مل رہی ہے یا گناہ جھڑ رہے ہیں. تو ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں ازدیاد ہے، درجات کی بلندی ہے. اسی لیے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہوگا یا آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھا، تو شدید تپش تھی، بخار تھا. تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو جو ہے بہت سخت بخار ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انی اوعک کما یوعک رجلان، کہ مجھے اتنی تاپ آتی ہے، اتنا بخار آتا ہے، اتنا ٹیمپریچر آتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو آتا ہے، مجھے دوہرا آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا کیا شاید اس وجہ سے ہے کہ آپ کے لیے اجر بھی دوہرا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں تم صحیح سمجھے. تو اب پیغمبر پر جو یہ تکلیف آ رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اجر میں اضافے کے لیے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات میں دیکھا کہ آپ نے بہت شدت اٹھائی مرض وفات میں، اور بالکل وفات سے کچھ پہلے آپ پر بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی. سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ پیغمبر کو دیکھتی تھی، بار بار کہتی تھی واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان کتنی تکلیف میں ہے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ایک بڑی عجیب سی ایک جیسے انلائٹنمنٹ حاصل ہوئی کہ میں نے پیغمبر کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد کسی کے لیے بھی مرض وفات کی شدت کو برا نہیں جانا. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہوتا ہے نا کہ یار بہت کوئی نیک آدمی تھا، بڑے آرام سے چلا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بالکل بس سکون سے. اور یہ جو آدمی بڑی مشکل سے اور بڑی لمبی بیماری کاٹی ہے، تو شاید کوئی بڑے گناہ تھے اس کے جس کی وجہ سے ہوا. تو اب دیکھیں نا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا تصور بھی ٹھیک ہو گیا کہ نہیں اس سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے. تو پیغمبروں پہ جو آتا ہے، آپ دیکھیے سیدنا ایوب ہیں، ان کا صبر تو ضرب المثل ہے نا. قرآن مجید میں تو خیر تفصیل اتنی نہیں ہے، بائبل میں تو بک آف جوب کہلاتی ہے وہ، یعنی جو ایوب علیہ السلام کا جو کتاب ہے، کس کس طرح کی تکلیفیں ان پر آئی، کس طرح کی مصیبتیں آئیں. اور اگرچہ وہاں پر جو پوری کہانی ہے کہ ابلیس آتا تھا، بار بار آ کے سیڈیوس کرتا تھا، اور یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے قرض کر ہی دیا خدا کو معاذ اللہ. وہ تو ظاہری بات ہے یہود نے یہ سب اس میں انحراف کر دیا، لیکن سیدنا ایوب علیہ السلام ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو وہ کیا ہے؟ سیدنا ایوب کا جو صبر ہے وہ تھا. اور آج بھی یعنی ایک تو میں نے عرض کیا درجات کی بلندی، ایک کیا ہوتا ہے اسوہ بنانا، کسی کو عبرت بنانا. پیغمبر جس طرح سیدنا ایوب کی میں نے مثال دی،
ان کو اسوہ بنایا، عبرت بنایا. اور آج بھی ایسے عام صالحین میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کا جوان بیٹا، اکلوتا بیٹا چلا گیا اور وہ صبر کی ایسی تصویر بنا کہ اس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوا. ایسے کئی واقعات ہیں. اور بعض اوقات ایسے واقعات انسان کی اپنی ٹرانسفارمیشن کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انسان پر اگر بڑی تکلیف آئے اور انسان اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے خون کو ایک نئے خون سے بدل دیتا ہوں، میں اس کے گوشت کو ایک نئے گوشت سے بدل دیتا ہوں. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں میٹامورفسس. تو بعض اوقات تکلیف اور دکھ اور کوئی بڑا صدمہ آدمی کو بالکل بدل دیتا ہے. اور لوگ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، آزمائشیں بہت سے لوگوں پر آتی ہیں. دنیا میں جو سخت ترین آزمائش کسی پر آتی ہے وہ ہم سب کو کے مشاہدے میں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں یعنی کسی ریٹارڈڈ یا مینٹلی ریٹارڈڈ بچے کا پیدا ہو جانا. یہ دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. اور مطلب ریٹارڈڈ بچے ہیں، آٹسٹک بچے ہیں، مینٹلی جو ہیں وہ ایسے ہیں. اور وہ مطلب والدین کی پوری زندگی پھر اس بچے کے گرد گھومتی ہے. لیکن ہمیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر یہ والدین بس نماز ہی پڑھ لیا کریں نا اور بس حرام سے بچیں اور فرائض ادا کریں تو ایک بچہ ہی ان کو جنتی بنا جاتا ہے. اور یہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی ان کو کوئی خاص نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو کوئی بڑا مجاہدہ اور کوئی دعوت شاوت دینے کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو گویا یعنی اب وہ بچہ کیا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے مینٹلی سٹیبل ہی نہیں ہے نا، تو وہ تو ظاہری بات ہے مرفوع القلم ہے. اب اس کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب ایک اور نقطہ بھی اس میں آتا ہے کہ بعض اوقات جو آزمائش و تکلیف آتی ہے وہ اس آدمی کے لیے نہیں ہوتی، اصل میں اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی ان کی کوئی ریکارڈنگ ہی نہیں ہو رہی کہ ان کے اعمال کی، وہ مکلف ہی نہیں ہے. ایک وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے، ایک وہ شخص کے جو سو رہا ہے یا بے ہوش ہے، اور تیسرا وہ شخص جو مجنون ہے. تو اب وہ تو مکلف ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے تو کوئی گناہ حساب ہی نہیں ہے. لیکن اصل میں جو آزمائش ہو رہی ہے وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، اس کے اٹینڈنٹس کے لیے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جب کوئی بڑی سطح پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جیسے زلزلہ آ گیا یا واقعی معاملات ہیں، اب آزمائش ہے. لیکن ایک تو ان کی آزمائش ہے، بہت سے لوگ ختم ہو گئے، بہت سے لوگوں کے اپنے قریبی عزیز چلے گئے، ان کا گھر تباہ ہو گیا. لیکن ایک آزمائش وسیع تر سطح پر پورے سماج کی ہے، پوری امت کی ہے کہ وہ کیسے اس آزمائش کو جھیلتے ہیں، وہ کیسے اس میں پورے اترتے ہیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد بھی کرتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ بات بیان ہوئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ کر کے اور چھوڑ دیں. وہ فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی، مجھے جو ہے وہ ایک تختے پہ باندھ کے اور سمندر کے بیچوں بیچ مجھدار میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد مجھ سے کیا کہتے ہو، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. اب اس کے بعد کہتے یہ ہو کہ دیکھو تمہارا دامن تر نہ ہو. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالیں اور پھر فیسیلیٹیٹ نہ کریں، مدد نہ کریں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اور آپ خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، ایک کتنی بڑی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی. موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو ان سے کیا کہا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو سمندر کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھو ڈرنا نہ اور غم نہ کرنا. آگے بشارت بھی دے دی، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا اور میں اس کو رسول بناؤں گا. تو اب کیا ہے، اور پھر یا اصحاب کہف کو دیکھ لیں کہ اصحاب کہف ایک بڑی آزمائش میں ڈالے گئے، استقامت دکھائی انہوں نے، تو کیا کیا، فَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے دلوں کو رباط عطا کیا، مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے. تو آزماتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آزمانے میں رحیم ہیں، شفیق ہیں. وہ معاذ اللہ ہمیں ناکام نہیں کرنا چاہتے. بعض اوقات لگتا ہے نا کہ ٹیچر نے ایسا پیپر بنا دیا ہے کہ لگتا ہے فیل کرنا چاہتے ہیں. وہ میں لاہور فاسٹ میں پڑھاتا تھا، تو وہاں پہ جیسے مشہور تھا
بچوں کے اندر نا کہ جو فلاں جو نئی بلڈنگ بنی ہے نا یہ ہم سب کو فیل کر کر کے جو پیسے انہوں نے کمائے اس سے بنی. تو جیسے ایک تصور ہوتا ہے کہ بھائی جیسے یہ کوئی طے ہے، ادارے نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ان سب کو فیل کرنا ہے، ناکام کرنا ہے، اور ری سیٹ ہوگا، دوبارہ پڑھیں گے تو اس سے پیسے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو نہیں، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ان کو خوشی نہیں ہوتی. اللہ تو چاہتے ہی یہی ہے. ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کیا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سبھی کامیاب ہوں نا. اصل میں اس دنیا میں کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ابدی راحت اور جنت عطا کریں. اس کے لیے ایک آزمائشی مدت کے لیے رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور پھر مشکلات جو آتی ہیں وہ ہمارے ایمان کو زائل کرنے کے لیے نہیں آتی. ٹھیک ہے، جو اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید میں ہے وہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب تک مکے میں تھے تو آپ کے لیے دو قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن تھا، جس کو کہا جاتا ہے استقبال قبلتین. جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو ممکن نہیں رہا، تو آپ نے 17 ماہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. اب پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ ہم 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے، کئی لوگ دنیا سے چلے بھی گئے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا اور کہا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کریں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نماز اور ایمان اتنا جڑا ہوا ہے کہ اصل میں تو نمازیں ضائع ہونے کا ڈر تھا نا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کریں. تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کی ایسی آزمائش کریں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ زائل ہو جائے. پھر اس کے بعد تزکیہ قلوب ایک بہت بڑا سبب ہے کہ دلوں کو پاک کرنا، دلوں کا کھوٹ دور کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. پھر بعض اوقات کسی بڑی آفت سے بچا لینا، بڑی آفت سے بچا لینا. سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھ پر کوئی آفت تکلیف آتی ہے تو میں اس کے اندر بھی 3 خیر کے پہلو دیکھتا ہوں. ایک پہلو یہ دیکھتا ہوں کہ جتنی تکلیف آئی اس سے زیادہ آ سکتی تھی، کم آئی. دوسری یہ ہے کہ وہ میری جو ہے وہ دنیا میں آئی ہے، دین میں نہیں آئی. اللہ کے نبی کی دعا ہے نا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا. اور ایک اور جگہ ہے کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ لانا. دنیا میں آ گئی، بس دنیا تھی فانی، ختم ہو گئی. اور تیسری بات کہتے ہیں کہ میں اس پہ اللہ سے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو تکلیف آئی ہے وہ دنیا میں آئی ہے، آخرت میں نہیں آئی. تو یہ پہلو کہ بڑی آفت سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بچا لیتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن مجید نے دی ہے قصہ موسیٰ و خضر میں. قصہ موسیٰ و خضر کیا ہے کہ وہ جو ایک تکوینی آرڈر چل رہا ہے نا، بیک جو آپ کہیں نا کہ جو سامنے پردے کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 ایونٹس کو گویا جیسے انویل کیا ہے، اس پہ سے پردہ ہٹا کے دکھایا ہے کہ دیکھو تمہیں ایسے لگ رہا ہے. اب جس جو ہے وہ کشتی کا تختہ نکال دیا، اب وہ تو کہیں گے نہیں کیا مصیبت ہے، ہم نے ان کو لفٹ دی ہے اور انہوں نے تختہ نکال دیا. لیکن اصل میں تختہ نکالنے سے کیا ہوا ہے، وہ کشتی بچ گئی نا. کہا نا کہ وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ تمام سالم جو ہے وہ کشتیوں کو قبضے میں لے رہا تھا. تو اب اصل میں عیب دار کر کے اس کو بچا لیا. وہ بچہ جو ہے اس کو مار دیا، نفس زکیہ کو. اب والدین برے حال میں، پھٹے حال میں. تو ان سے کہا کہ بتایا نا کہ کیا تھا معاملہ، کہ اگر بچہ بڑا ہوتا تو سرکش ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے، اس کی جگہ اس کا نعم البدل عطا کریں گے. تو بعض اوقات کسی بڑی آفت سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں چھوٹی آفت کے ذریعے. پھر جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ خبیث و طیب میں بھی اس میں امتیاز ہو جاتا ہے، ممیز ہو جاتی ہیں باتیں، کون خبیث ہے کون طیب ہے. اور کہا نا کہ وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جس حال میں ہے اس حال میں رکھنے والے نہیں ہیں، کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا یہاں تک کہ خبیث اور طیب ممیز ہو جائیں، یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں. تو بہت سے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن چند اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو مشکلات، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، تو یہ وہ چند اسباب ہیں جو قرآن مجید میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جو ہمیں ہم پر یہ واضح کرتے ہیں کہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں،
ان میں کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں آزمائشوں سے بچائے، اور اگر وہ آ جائیں تو اس میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے. جناب. دیکھیں جو قدرائٹس کا تصور ہے اور جو ماڈرن فریڈم کا کانسیپٹ ہے، یہ بالکل الگ الگ ہے. وہاں جو مبحث ہے وہ اختیار کا ہے. وہاں فریڈم ایک قدر نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. فریڈم ایک صلاحیت ہے، ایک اہلیت ہے، ایک کیپیسٹی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی ہمیں پوری حاصل ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہماری قدرت پر کوئی قدغن نہیں ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا وہی چاہیے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی قدرائٹس کوئی خدا کے منکر یا باغی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہی کہتے تھے کہ بھائی لیکن بہرحال ہماری مشیت کلی ہے. جیسے مطلب اسپیکٹرم ہے نا، تو قدریہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو کلی مشیت حاصل ہے. جو جبریہ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو کوئی مشیت حاصل نہیں ہے. اہل سنت کہتے ہیں کلی، حقیقی، اصلی، ذاتی مشیت اللہ کی ہے، جزوی، محدود، عطائی مشیت انسان کو بھی حاصل ہے. یہ مڈل پوزیشن تھی نا. ماڈرن کنسیپشن آف فریڈم جو ہے وہ فریڈم کو، آزادی کو ایک صلاحیت نہیں مانتی، وہ آزادی کو قدر اعلیٰ مانتی ہے، سمم بونم مانتی ہے. اور اس کے یہاں تو یہ ہے نا کہ مجھے خیر کے کرنے میں یا شر کے کرنے میں مجھ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قدرائٹس یہ کہتے تھے. یہ تو کہتے ہیں کہ خیر اور شر میرا اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں جس کو کہتے ہیں سیلف اٹونومس بینگ ہوں. میں ایک اٹونومس بینگ ہوں، میں خود مختار وجود ہوں، اور میں طے کروں گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چاہوں کروں، جو چاہوں بنوں، ٹھیک ہے، جو چاہوں مانوں، اس کا مجھے اختیار ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے خدا کو ماننے یا نہ ماننے کا کلی اختیار ہے، اور ماننا مجھے خدا ہی کو ہے، لیکن میرے اختیار پر کوئی قدغن نہیں ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں میری آزادی پہ کوئی قدغن نہیں ہے. تو ہمارا مبحث فری ول کا ہے، ان کا مبحث فریڈم اور لبرٹی کا ہے. ٹھیک ہے جناب. جو آپ نے بات کی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سننے کو ملتے ہیں لوگوں کی جانب سے، تو اس کا جواب میں آپ سے جواب رکھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا جب میں آیت بھی ہوتی ہے آزمائش کے لیے بنائی، کون اچھا عمل کرتے کون کرے، تو آزمائش تو جب کی جاتی ہے جب پتہ نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ ٹائم بم تو ہے نہیں، ٹائم سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس میں کیا کرنا ہے. تو پھر آزمائش کی کون سی ہو رہی ہے؟ آلریڈی نوز دا آنسر. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی گاڑی بنانے والی کمپنی ہے اور وہ 1000 گاڑیاں بناتی ہے، مطلب کسی ایک آدھ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیور نے شاید غلط گاڑی چلائی ہے. لیکن اگر 1000 میں سے 900 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا مال فنکشن چل رہی ہے، تو پھر نظر فیکٹری کی طرف جائے گی کہ بھائی فیکٹری میں شاید کوئی مسئلہ تھا بنانے کے پروسیس میں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم، اس کی اور بھی صفات ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز رحمان الرحیم ہے، تو اگر میجورٹی آف ہیومینٹی از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان ہیل، تو یہ بات اللہ کو پہلے سے پتہ تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں سب کو اس مشکل میں ڈالا؟ اس طرح کے آرگومنٹ بھی سننے کو ملتے ہیں. دیکھیے یہ جو بات ہے نا پری نالج کے حوالے سے جو آپ نے پہلے سوال کیا، ایک تو یہ کہ پری نالج سے پری ڈٹرمنزم بھی لازم آ جاتا ہے ان کے خیال کے مطابق، کہ اگر خدا کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہے، پتہ کچھ ایونٹس کا ہے نا، وہ ایونٹس تو انفولڈ ہوں گے نا. یعنی جیسے صوفی کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بعد میں انفولڈ ہوتا ہے وہ آیان ثابتہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ خدا کے علم میں ہیں وہ چیزیں. لیکن میں کیسے کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کا حصہ بنوں گا جب تک کہ میں خود اس عمل سے نہ گزروں. ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی مجھے اس سے گزرنا ہے نا. وہ سارا کام معاذ اللہ وہ ایک خاص تصور کے مطابق خدا کے ذہن میں ہی شروع ہو کے ختم ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا نا. یعنی ایک تو بات ہے یہ تو ہیپننگ ہے نا، ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر وہ ہوتا تو پھر یہ نہ آپ سوال کرتے ہیں نہ میں اس کو جواب دیتا. پھر خدا ہوتا اور خدا کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن ہم وجود رکھتے ہیں، ہم دنیا میں ہیں. باقی یہ سوال
اس کا جو علم کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ 95% جبر سے گورن ہوتی ہے، صرف 5% ہے جو فری ول سے گورن ہوتی ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ میں اکاؤنٹیبل صرف اس 5% پہ ہوں، 95 میں نہیں ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ میں کروں گا پہلے سے، جو میں جبر سے کروں گا وہ بھی جانتا ہے، جو اختیار سے کروں گا وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا ایپیسوڈ مکمل ہوگا، اس کے بعد پھر وہ یوم حساب آئے گا. لیکن جو میں چوائسز لوں گا وہ میں اپنے اختیار سے لوں گا، بس وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے. مطلب مجھے اگر کہیں سے کہیں کیمرہ لگا ہوا اور پتہ لگ رہا ہو کہ فلاں لوگ کل ایک جرم کریں گے، دھماکہ کریں گے، تو میرا وہ جاننے یا دیکھنے سے ان پر دھماکہ کرنا واجب نہیں ہو جاتا، حالانکہ میں پہلے سے جانتا ہوں. تو کسی چیز کا پہلے سے جاننا اس ایجنٹ پر یہ لازم نہیں کر دیتا کہ وہ ویسے ہی کرے جیسا وہ جاننے والا جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آزمائش تو دیکھیں فری ول دی گئی ہے، وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، وہ ایکسرسائز ہوگی دنیا میں، اس کے نتائج نکلیں گے، اللہ اس کو جانتا ہے. لیکن وہ نتائج اگر فری ول نہ دی جائے اور وہ اس کا اظہار نہ ہو تب تک وہ مینیفیسٹ نہیں ہو سکتا نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بس خیال ہی خیال میں ہو جاتا، یہ سب نہ کرنا پڑتا. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ اگر انسان، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسانوں کی اتنی بڑی تعداد آزمائش میں ناکام ہو گئی، تو یعنی وہ گاڑی والی انالوجی یہاں فٹ نہیں ہوتی. یعنی وہ ناکام ہو گئی تو انسانوں نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ناکام کیا ہے. یہ واقعہ ہے، واقعہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جو سورہ یاسین میں ہے نا کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ تو بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے مان لیا، یا اس امت میں لوگوں نے مان لیا، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جو نبی آ رہا ہے کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے، اس پہ عذاب آتا ہے. تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے، وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ابلیس کا گمان سچا ثابت ہوا انسانوں کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں. تو یہ بات بھی خدا ہی نے ہمیں بتائی ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونے جا رہا ہے. پھر وہی بات کہ کچھ لوگ اس سے بھی ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے ایول کی کیا ضرورت تھی. فری ول تھوڑے ایول سے بھی ثابت ہو جاتا، ایک بندہ مار کے بھی فری ول ظاہر ہو جاتی. بم مار کے 50 بندے کیوں مروائے؟ اب یہاں پھر وہ جگہ آ جاتی ہے، اتنا اگر کوئی کہتے اتنا کر لیں تو کہتے اتنا ہی کیوں ہے، اس سے کم پہ بھی ہو سکتا تھا. تو پھر اس کا جواب وہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. جو وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. موٹی بات ہم سمجھا سکتے ہیں، باقی بہت تفصیل میں مائکرو لیول پر ایک ایک چیز کی توجیہ کہ اس واقعے میں کیا کیا حکمتیں تھیں اور کیا ضرورت تھی، تو یہ خدا کہتا ہے کہ نہیں، نہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، نہ میں بتاؤں گا، نہ مجھے بتانے کی ضرورت. لیکن توجیہ کی جا سکتی ہے ایک موٹی موٹی. جناب کہاں پہ آئے گا؟ مجھے میرے سامنے تو نہیں ہے کچھ بھی، آپ پڑھ کے سنا دیں. اچھا ایک تو پیپر شاید خواتین کی طرف سے الٹا رکھا ہے، وہ سیدھا کر دیں، پھر یہ پڑھ کے سنا دیں گے. دنیا میں تکالیف کی وجوہات میں کیا مکافات عمل بھی شامل ہے، اور کیا بڑوں کے گناہ یا اولاد کی سرکشی ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب ہوں گے؟ جی مکافات عمل ہوتا ہے دنیا میں، جزوی طور پر ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا. چند گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بھئی جیسے قطع رحمی ہے، رحمی رشتوں کو توڑنا ہے، والدین کی توہین ہے، تو وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. باقی ہم اس طرح کارما کے قائل نہیں ہیں. کارما کا جو تصور ہندوؤں کا تصور ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو ایسا دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، کہ مطلب جو ہے وہ لازماً ایسا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ اس طرح کے جملے بہت نقل کرتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا اللہ جب تک کہ اس کا اصل چہرہ واضح نہ کر دے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو دنیا میں بہت سے لوگ بہت نیکیاں کرتے 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 اور پھر ساری زندگی غم ہی اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری زندگی بہت سرکشی کرتے ہیں، ظلم و طغیان کرتے ہیں اور مزے ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور دنیا میں جناب ایوارڈ بھی ان کو ملتے ہیں، اور ان کے جو ہے نام پہ جو ہے وہ سڑکوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور کبھی بھی جیسے وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوتے وہ. تو جزوی طور پر ہو سکتا ہے، کلی طور پر نہیں ہوتا. تو دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے. آخر دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کیا والدین کا ہوتا ہے.
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ مطلب وہ جو ایک پورا تصور ہے نا، وہ جو بانو قدسیہ کا ناول بھی ہے راجہ گدھ، اور اس کے اندر جو ایک پورا تھیم ہے، یہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی نوجوان ہے، وہ ایک ایسی پرورش اس کی حرام غذا پر ہوئی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وہ فری ول پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی ہر چیز کو انڈو کیا جا سکتا ہے، انڈو کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے نا۔ ایک آدمی کو امریکہ میں یا پاکستان ہی میں ایتھیسٹ ماں باپ کے گھر اللہ نے پیدا کیا، ایک کو پیدا کر دیا اولیاء اللہ کے ہاں علماء کے گھرانے میں، تو مطلب یہ جس کو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ان معنوں میں تو نہیں ہے، لیکن امکانات سب کے لیے یکساں ہیں، تو وہ دونوں لوگوں کے لیے امکانات ہیں۔ ایک خاص عمر کے پہنچنے کے بعد دونوں مکلف ہیں۔ ہاں، جو جتنے مشکل حالات میں جو ہے وہ مانے گا اور اطاعت کرے گا اس کا اجر زیادہ۔ اسی لیے کرسچینٹی میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ سینٹس جو ہیں وہ افضل ہیں یا سنرز جو کہ نیکی کرتے ہیں وہ افضل ہیں۔ یعنی سینٹس وہ ہوتے ہیں جو بالکل فطری طور پہ نیکی کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی نیکی کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں، اور جو سنر ہوتا ہے عام آدمی ہمارا ایسا، وہ بڑی مشکل سے بچتا ہے، نیکی بھی مشکل سے کرتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ مرتبہ سینٹ کا اونچا ہو لیکن اجر سنر کا زیادہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے، میں اس سے قیاس کرتا ہوں کہ آپ نے کہا جو الماہر بالقرآن مع صفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی قرآن مہارت سے پڑھتا ہے وہ تو فرشتوں کی طرح ہے، فرشتوں کی جگہ پہ ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو آدمی جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، اور قرآن پڑھنا اس پہ بھاری ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اور مثال ہے غصے کے بارے میں، اللہ کے نبی نے کہا بھئی غصے میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی خلقی طور پہ مختلف ہے نا۔ اب ایک آدمی ہے اس کو بہت کم غصہ آتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا تو اس کا اجر بھی کوئی خاص نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ایک فضیلت اس کو مل گئی۔ ایک آدمی کو غصہ بہت آتا ہے اور پھر وہ اس کو گھونٹتا ہے، اس کو کئی گنا اجر زیادہ ملے گا اس آدمی سے جس کو غصہ بہت کم آتا ہے۔ تو ہمیں بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کریں گے اور وہ جو ہے وہ کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے۔ بس ایک اور مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ فقراء مہاجرین آ گئے پیغمبر کے پاس کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، مال والے تو سبقت لے گئے اجر میں، کیسے؟ ہم اور وہ بدنی عبادات میں ایٹ پار ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس فاضل مال ہے، زائد مال ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد و قتال کرتے ہیں، اور وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اب ہم اس سب سے محروم ہیں، تو اب تو یہ تو یعنی ڈسپیرٹی ہو گئی نا، یہ برابر تو نہیں ہوا۔ تو کہا کہ بھئی میں تمہیں کچھ ایسا بتاتا ہوں کہ اگر تم کر لو گے تو ان کا مرتبہ پا لو گے، بلکہ آگے نکل جاؤ گے۔ 33 مرتبہ جو ہے وہ نماز، ہر نماز کے بعد جو ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو۔ اب وہ کچھ عرصے بعد پھر آ گیا وفد کہ جی وہ ہم جب کرتے تھے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا، یعنی وہ تو لیک ہو گئی بات، وہ بھی کرنے لگے، اب پھر برابر ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے نا، کیسے کریں گے؟ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو فقراء ہیں وہ اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ سب کے حالات یکساں نہیں، اسی لیے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تھوک کا حساب نہیں ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر آدمی اللہ کے پاس آئے گا اکیلا اکیلا، الگ الگ آئے گا۔